اسی مناسبت سے آج کا انشاءاللہ بیان ذکر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عنوان سے عنوان رہے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ سے بوجھ کو دور کر دیا۔ الذی انقض ظہرک، جس بوجھ نے آپ کی کمر کو بوجھل کیے رکھا تھا، جھکا دیا تھا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے تذکرے کو، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ گویا ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے تین خصوصیات، تین انعامات کا ذکر کیا۔ نمبر ایک شرح صدر، کہ اللہ رب العزت نے علم کے لیے آپ کے سینے کو کھول دیا، شرح صدر کر دیا۔ نمبر دو وضع وزر، اللہ رب العزت نے آپ پر سے تمام قسم کے بوجھوں کو اتار کے آپ کو بالکل ہلکا پھلکا کر دیا۔ نمبر تین رفع ذکر، مراد یہ ہے کہ رب تعالی نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا کی، آپ کے ذکر کو، آپ کے تذکرے کو بے حد بلند کر دیا۔ یہ تین انعامات جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں خالق کائنات کو عطا کیے ہیں، خالق کائنات نے اپنے پیغمبر کو عطا کیے ہیں، وہ آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو میسر نہیں آئے۔ جیسے آپ کو دیے ویسے کسی اور نبی کو یہ انعامات عطا نہیں فرمائے۔ ان آیات سے نمایاں پہلو یہی نظر آتا ہے کہ آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو ان انعامات سے نوازا نہیں گیا جیسے آپ کو نوازا گیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کا سینہ کھول دیا۔ یہ دیکھیے نا، ہم 15واں سپارہ پڑھتے ہیں، اس میں ایک جلیل القدر نبی جن کا نام موسیٰ علیہ السلام ہے، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربی شرح لی صدری، اے میرے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ گویا شرح صدر فرما، دعا کی، رب سے مانگا، التجا کی، دعائیہ کلمات اپنی زبان سے ادا کیے کہ یا رب تعالی، اے رحمان و رحیم رب، میرے سینے کو کھول دے، شرح صدر فرما دے۔ مطلب کیا؟ علم و حکمت سے میرے سینے کو نواز دے، مزید اس کو کھول دے۔ لیکن یہاں دیکھیے، آپ کو کہیں بھی قرآن میں یا حدیث میں یہ نہیں ملے گا کہ آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہو کہ یا اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ رب نے خود فرما دیا الم نشرح لک صدرک، موسیٰ نے مانگا یا اللہ میرا سینہ کھول دے، یہاں مانگا نہیں، رب نے کہا ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ یہاں لا کا استعمال کیا،
یعنی جیسا آپ کا شرع صدر کیا، آپ سے پہلے کسی نبی کا ایسے شرع صدر نہیں ہوا۔ شرع صدر کی نعمت جیسے آپ کو عطا کی گئی، آپ سے قبل 1,24,000 پیغمبروں میں سے کسی نبی کا ایسے شرع صدر اور ایسا سینے کو علم و حلم کے لیے کھولا نہیں گیا۔ اچھا، آگے حضرت موسیٰ نے کہا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی اشدد بِهِ أَزْرِي، ربا ایک وزیر بھی عطا کر دے، نام بھی لے لیا میرا بھائی ہارون۔ وجہ کیا ہے؟ نبوت کا بار جو ہے، نبوت کا وزن جو ہے، نبوت کی دعوت کا کام جو ہے، یہ بڑا وزنی کام ہے۔ اس کا بوجھ مجھ سے ہلکا کرنے کے لیے میرے لیے میرا بھائی بطور وزیر کے مقرر کر دے۔ رب تعالیٰ سے مانگا، رب نے حضرت ہارون کی شکل میں ایک وزیر حضرت موسیٰ کو عطا کیا۔ لیکن یہاں دیکھیے، خالق کائنات سے محبوب کبریا نے مانگا نہیں کہ یا اللہ میرے بوجھ کو ہلکا کر، اللہ نے خود ہی فرما دیا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ آپ نے مانگا نہیں وزیر، رب تعالیٰ نے عمر و ابو بکر جیسے وزیر خود بخود عطا کر دیے، مانگا نہیں۔ رب تعالیٰ نے عنقا کے ذریعے سے اختصاص اور خصوصیت کے ساتھ فرمایا آپ کو جیسے وزیر اور آپ کی کمر سے جیسا بوجھ ہلکا کیا ہے، اس سے قبل کسی نبی کو یہ انعام ایسا میسر نہیں آیا۔ تو عرض کیا یہ 3 خصوصیات جو ہیں اس صورت میں بیان کی گئی ہیں، اس سے قبل کسی نبی کو یہ خصوصیات ملی نہیں۔ نمبر 1 شرع صدر، نمبر 2 وضع وزر، اور نمبر 3 وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ دیکھیے نا، قرآن میں ایک نبی کا ذکر ہے جن کو کہا جاتا ہے حضرت ادریس۔ اللہ نے کہا مکانن علیہ، ہم نے ادریس کو بڑا بلند مقام عطا کیا، بڑے اعلیٰ درجات سے نوازا۔ لیکن یہاں دیکھیے اللہ رب العزت نے رفعت کے لیے یہ نہیں کہا بلند، بلکہ کہا آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، خاص درجہ نہیں، بلکہ کہا آپ کے تذکرے کو بے حد بلند کر دیا۔ اس مکانن علیہ سے بھی کئی درجے آگے، کئی مرحلے آگے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا۔ اب اس آیت سے ہمیں ذکر حبیب خدا کی 2 خصوصیات سمجھ آئیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے اللہ نے فرمایا اے پیارے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب اس ذکر کے بلند ہونے سے، آپ کے رفع ذکر سے ہمیں 2 خصوصیات سمجھ آئیں۔ نمبر 1 رفعت اور نمبر 2 ابدیت۔ آپ کا ذکر بلند بھی ہے، آپ کا ذکر اور ہمیشہ کے لیے بلند ہے۔ ایک ہے کسی کو رفعت دے دینا عارضی طور پر، کسی کا ذکر عارضی طور پر بلند کر دینا، کسی کو مقام و مرتبہ عارضی طور پر دے دینا۔ لیکن یہاں مراد جو ہے، چونکہ صیغہ ماضی ہے، ہم نے بلند کر دیا تو پتہ چلا یہاں ابدیت مراد ہے۔ عارضی طور پر آپ کے ذکر کو بلند نہیں کیا گیا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا گیا۔ وہ کیسے؟ ہم قرآن و حدیث سے سمجھتے ہیں کیسے۔ یہ لاکا اور ان کا اللہ رب العزت نے استعمال کیا۔ آپ پڑھتے ہیں سورہ علم نشرح، کہا لاکا آپ کے سینے کو کھول دیا، ان کا آپ کے بوجھ، آپ کے جسم سے، آپ کے سراپے سے بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ رفعنا لاکا آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ لاکا کا لفظ ہے، یہ علم جو ہے اختصاص کے لیے، خاص کرنے کے لیے، کہ یہ خصوصیت صرف آپ کو میسر آئی ہے، آپ کے علاوہ آج تک یہ خصوصیت کسی اور کو میسر نہیں آئی۔ یہ مطلب۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے عرض کیا ایک تو ابدیت ہے،
اور دوسرا اس میں اللہ۔ اس کی صورت کیا ہے بلندی کی، کیسے بلند کیا؟ تو یہی سوال اللہ کے نبی نے حضرت جبریل سے پوچھ لیا۔ جبریل سے پوچھا، تفسیر ابن جریر میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، اور اسی طرح تفسیر مزری کے حوالے سے بھی لکھا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جبریل رفعت کی صورت کیا ہے؟ اللہ نے میرے ذکر کو بلند کیسے کیا ہے؟ میں نے عرض جو کیا کہ یہ 3 نعمتیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں نا، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی۔ تو اللہ نے فرمایا آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا۔ جبریل سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیسے بلند کیا؟ بلند کرنے کا عمل کیا ہے، طریقہ کیا ہے، صورت کیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا اللہ سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ تو حضرت جبریل نے اللہ سے پوچھا، اور اللہ سے دریافت کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عرض کہ یا رسول اللہ نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معیہ، یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب اذا ذکرت، جب میرا ذکر ہوگا نا، ذکرت معیہ، میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر بھی ہوگا۔ بلند کرنے کا مطلب و صورت یہ ہے کہ پیارے حبیب جب ذکر میرا ہوگا، یعنی مجھ رب کا ذکر ہوگا، تب میرے ربوبیت کے ساتھ تیری ختم نبوت کا، تیری نبوت کا ذکر ہوگا۔ جہاں میری خدائی کا ذکر ہوگا وہاں تیری مصطفائی کا ذکر ہوگا۔ جہاں تک میری الوہیت ہوگی وہاں تک تیری نبوت ہوگی۔ یہ مطلب ذکرت ذکرت معیہ کہ یا اللہ کیا فرمایا یا رسول اللہ؟ رب فرماتا ہے جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا۔ کہتے ہیں نا ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کرے ایسی زباں خدا نہ کرے۔ ہماری زباں ایسی ہو، ہماری زباں ایسی ہو، خدا ایسی زباں نہ کرے۔ یعنی اللہ کا ذکر صرف نہیں، اس ذکر کے ساتھ رسول اللہ کا ذکر بھی، اللہ کے ذکر کے ساتھ رسول اللہ کا تذکرہ بھی ہو۔ تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا اللہ بلندی ذکر کا مطلب کیا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے حبیب کا ذکر جو بلند کیا ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ جہاں تذکرہ ہوگا نا میرا، اس کے ساتھ میرے حبیب کا بھی تذکرہ ہوگا۔ چنانچہ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ پیارے حبیب جیسے اللہ رفیع ہیں، ان کا ذکر رفیع ہے، بلند ہے، ایسے پیارے حبیب کا ذکر بھی رفیع ہے، بلند ہے۔ جیسے اللہ شہیر ہے، ان کا تذکرہ مشہور ہے، ایسے پیارے حبیب کا تذکرہ بھی مشہور ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھی جا سکتی ہے کہ گزشتہ کتابیں جتنی بھی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، جس طرح اللہ کا ذکر ان میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے، اس طرح ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر خیر اس میں موجود ہے۔ قرآن میں ہے نا نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، ہم نے ان کا تذکرہ کہاں پایا ہے؟ تورات میں بھی اور انجیل میں۔ تو جہاں اللہ کا ذکر تورات میں ہے نا، وہاں اللہ کے حبیب کا ذکر بھی تورات و انجیل میں موجود ہے۔ حضرت اقدس حضرت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے، انہوں نے دربار نبی کے مشہور شاعر حضرت علامہ اماد الدین کثیر نے دربار نبوی کے مشہور شاعر حضرت حسان بن ثابت کا کلام تذکرہ بلندی کہ آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے تحت نقل کیا ہے۔ تو پھر سمجھ لیجئے کہ اللہ نے کہا اے میرے حبیب ہم نے نا آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیسے بلند کیا، اس کی صورت کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا جہاں میرا ذکر ہوگا نا وہاں آپ کا ذکر ہوگا۔ تو میں نے کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اشعار کا حوالہ دے کے نا حضرت ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے
اغر علیہ من نبوت خاتم من اللہ من نور یلوہ و یشہد، کہ آپ کی ختم نبوت کا چاند جو ہے وہ چمک رہا ہے اور گواہی دے رہا ہے، ضمن الہ اسم النبی الہ اسمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ بھئی کیسے جوڑا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ؟ حضرت حسان کہتے ہیں اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، جب 5 اذانوں میں مؤذن کہتا ہے نا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کے ساتھ ہی کیا کہتا ہے؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو یہ بتا دیا کہ پیارے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، اس کی صورت کیا ہے؟ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا۔ تو میں نے پہلی مثال آپ کے سامنے عرض کی کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت حسان کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب 5 دفعہ جب مؤذن اذان دیتا ہے جہاں اللہ کا تذکرہ کرتا ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، آپ کی ختم نبوت کی گواہی بھی دیتا ہے۔ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيَجُلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے آپ کے نام کو نکالا ہے، اپنے نام سے نا، اللہ نے اپنے نام سے آپ کے نام کو نکالا ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت حسان کہتے ہیں فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ، عرش والا رب محمود ہے، وَهَذَا مُحَمَّدُ، اور یہ مدینہ شریف مکہ سے مدینہ آنے والا جو ہے اس کا نام محمد ہے۔ وہ بھی اس میں مفعول، اس کا مادہ بھی حمد ہے اور محمد کا مادہ بھی حمد ہے۔ وہ محمود ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، یہ محمد ہے جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرے، اور یہ محمد ہے جس کی دنیا سب سے زیادہ تعریف کرے۔ تو پتہ چلا اذا ذکرت ذکرت معیا، ذکر کے بلند کرنے کی صورت یہ ہے کہ پیارے حبیب جہاں آپ کا ذکر، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا۔ تو میں بڑے آسان انداز میں آپ کے سامنے ایک گزارش یہ کی، اصل بات تو یہ سمجھ آ جائے، بندہ یور لاندر ہے سمجھ کوئی بھی نہ تو فائدہ کوئی نہیں۔ تو سورۃ علم نشرہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی 3 خصوصیتیں نقل کی ہیں۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے سینے کو کھول دیا۔ میں نے عرض کیا سینہ تو موسیٰ کا بھی کھولا، موسیٰ نے کہا ربی اشرح لی صدری، لیکن جیسا سینہ آپ کا کھولا ویسا نہیں کھولا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ موسیٰ نے مانگا، آپ کو بن مانگے شرح صدر عطا کیا۔ دوسرا، حضرت موسیٰ کا جیسے شرح صدر ہوا، جیسے آپ کا شرح صدر ہوا، حضرت موسیٰ کا ایسے نہیں ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ مجھے وزن ہلکا کرنے کے لیے بار نبوت کے کام کو سر انجام کے دینے کے لیے وزیر عطا فرما۔ تو اللہ نے ہارون کو عطا کیا مانگنے سے، یہاں مانگا نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے آپ کی کمر سے بوجھ کو ہلکا کر دیا بغیر مانگے انعامات۔ اور تیسرا انعام یہ کہا ہم نے آپ کے ذکر کو بے حد بلند کیا۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول نے پوچھا یا اللہ میرے ذکر تو بلند کیتا ہے کس طرح بلند کیتا ہے؟ یا اللہ میرے ذکر نو جڑا بلند کیتا ہی کس طرح کیتا ہی؟ تو حضرت جبریل نے پوچھ کے بتایا کہ اللہ فرماتا ہے جتھے جتھے میرا ذکر ہوئے گا نا اتھے اتھے میرے حبیب تہاڈا بھی ذکر ہوئے گا۔ اے وہ بلندی، اس تو پہلو کسے نبی نو اے انعام نہیں ملیا جیڑا انعام تانوں دتا گیا کہ ورفعنا لک ذکر، ہم نے آپ کے ذکر کو بے حد بلند کر دیا۔ بلندی کی صورت یہ ہے جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا ذکر ہوگا، کلمے میں ہو، نماز میں ہو، اتحیات میں ہو، جہاں بھی دیکھیں گے اللہ کے ذکر کے ساتھ، ذکر اللہ کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ضروری ہے۔ یہ ہے ورفعنا لک ذکرک۔ اور اس پر میں نے دلیل کے طور پر ابن کثیر کے حوالے سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر بھی رکھا، اسی لیے کسی نے یوں بھی کہا صلاۃ اللہ کلام اللہ، صلاۃ اللہ کلام اللہ، یعنی اللہ کا کلام اور نبی جو نماز پڑھ کے جائے اللہ کی نماز، صلاۃ اللہ کلام اللہ، جہاں دیکھا تو یہ دیکھا، جہاں اللہ لکھا دیکھا وہاں مصطفیٰ بھی لکھا دیکھا، وہاں محمد بھی لکھا دیکھا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا وہاں لوگ ساتھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھتے ہیں، کیونکہ حضرت حسان نے کہا اذا قال فی الخمس المؤذن، جب مؤذن 5 دفعہ کہتا ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ
اس کے ساتھ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اچھا جی، اس سے آگے چلیے، رفعت کی دوسری صورت کیا ہے؟ رفعت کی دوسری صورت یہ ہے، حضرت اقدس حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں لکھا۔ معارف القرآن دو تفسیریں ہیں، ایک تفسیر ہے مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب کی معارف القرآن، اور ایک تفسیر ہے مولانا ادریس کاندھلوی صاحب کی، تقریباً دونوں ایک 6 جلدوں میں ایک 8 جلدوں میں۔ انہوں نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مطلب یہ ہے کہ رفعت، آپ کی رفعت کیسے ہوئی، آپ کے ذکر کو اللہ نے کیسے بلند کیا، اس کی صورت دوسری یہ لکھی ہے کہ آپ کا تذکرہ، آپ کا ذکر پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں انسان بستے ہیں نا، وہاں اللہ کا نام لیا جانے والا کوئی نہ کوئی بندہ موجود ہے۔ 6 بر اعظم ہے دنیا میں، وہاں تک مسلمان بھی موجود ہیں، دین کے ماننے والے بھی موجود ہیں۔ تو جہاں وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے ہیں، وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جہاں وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، وہاں محمد رسول اللہ کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ تو کہا پوری دنیا میں آپ کے تذکرے کو پھیلا دیا، جہاں ذکر خدا ہے وہاں وہاں ذکر مصطفیٰ پوری دنیا میں موجود ہے۔ تو کہتے ہیں رفعت کا دوسرا مطلب یہ ہے، ایک تو مطلب یہ ہے جیسے ذکرت ذکرت معیا، اور دوسرا مطلب رفعت کا یہ ہے آپ کے ذکر کو بے حد بلند کر دیا کہ پوری دنیا میں آپ کے تذکرے کو پھیلا دیا۔ نمبر 3، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ رفعت کا تیسرا معنی یہ ہے اطاعت خدا و اطاعت مصطفیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ میں تہاڈے ذکر نو بڑا بلند کر دیتا، تہاڈے مرتبے نو بڑا اونچا کر دیتا۔ اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اللہ کی اطاعت محبوب کی اطاعت میں ہے۔ اللہ کی اطاعت تب ہوگی جب میرے حبیب کی اطاعت کرو گے۔ تمہاری نماز تب قبول ہوگی جب رسول اللہ کے طریقے پہ پڑھو گے۔ تمہارا حج تب قبول ہوگا جب رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ غرض دین کی کوئی بھی شکل ہو وہ تب قبول ہوگی، تب اس پر اللہ کی قبولیت کی مہر لگے گی جب ذکر مصطفیٰ یعنی اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو رفعت کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو رسول کی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیوں یہ کہا؟ یہ کیوں کہا کہ اللہ کی اطاعت ہوگی ہی تب جب میرے حبیب کی اطاعت ہوگی؟ کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ اصول کی کتاب ہے۔ قرآن تفصیلات بیان نہیں کرتا۔ جس طرح قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب قرآن نے اصول بیان کیے ہیں۔ قرآن تبیان لکل شیء اس صورت میں ہے کہ اس نے ہر چیز کا اصول بیان کر دیا، اس کے آگے تفصیلات نہیں بیان کی۔ قرآن علم جغرافیہ کے اصول بیان کرتا ہے، علم سائنس کے اصول بیان کرتا ہے، اسی طرح علم طب کے اصول بیان کرتا ہے۔ غرض دنیا میں علم الکلام ہو گیا، جتنے بھی علوم ہیں دنیا میں، جتنے بھی علوم ہیں، ان سب کے علوم کا منبع اور محور قرآن ہے۔ اصول یہاں سے لیا جاتا ہے، آگے پھر اس کی تفصیلات سائنسدان ہو گئے یا وقت کے دانشور ہو گئے، وہ آگے نکالتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، سمجھے؟ پھر اللہ نے کہا میں نے اپنے ذکر کو، اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کر دیا۔ 2 صورتیں، اور تیسری صورت یہ ہے کہ میں نے اپنی اطاعت کو رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا، کہ میری اطاعت تب ہوگی جب رسول اللہ کی اطاعت ہوگی۔ میں نے کہا ضرورت کیوں پیش آئی؟ کہا کہ اصول کی کتاب ہے قرآن، اور میں نے اس پہ عرض کیا ایک اصول یہ اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ بھائی اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، نماز ادا کرو،
اب کیسے پڑھنی ہے؟ کیسے پڑھنی ہے؟ فجر کی 2 رکعتیں، 2 سنتیں، ظہر کی 4 سنتیں، 4 فرض، 2 سنتیں، 2 نفل۔ قرآن کھولو الحمد سے لے کر والناس تک، کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا 4 فرض ظہر کے ہیں، 2 فرض فجر کے ہیں، 4 فرض عصر کے ہیں، 3 فرض مغرب کے ہیں، 4 فرض عشاء کے ہیں، کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں، کیونکہ قرآن اصول کی کتاب ہے۔ آپ نے اتحیات پڑھا، اتحیات للہ والصلوات پورا، کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے۔ درود شریف سارے کا سارا کہیں بھی قرآن میں موجود نہیں ہے۔ تشہد بھی نہیں ہے، اذان بھی نہیں ہے، اسی طرح درود شریف بھی نہیں ہے، تو پھر نماز کیسے قبول ہوگی؟ آئیے زکوٰۃ کی طرف، زکوٰۃ ادا کرو۔ کتنے مال پہ زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ کی صورت کیا ہے؟ جانوروں میں زکوٰۃ کیسی ہوگی؟ مال کتنا ہوگا اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ اس پہ سال گزرے گا یا نہیں؟ یہ صورت قرآن میں نہیں ہے۔ یہ کہاں ہے؟ یہ ہے اللہ کے حبیب کو کہا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، یعنی آپ کے فرمان میں موجود ہیں۔ جو آپ کی اطاعت کرتے ہوئے نماز پڑھے گا جیسے آپ نے بتائی، تو پھر اللہ کی اطاعت ہوگی۔ یہ ہے آپ کے ذکر کی بلندی، آپ کے تذکرے کی بلندی، آپ کو رفعت عطا کرنا۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، بھئی جن نے رسول دی اطاعت کی تھی انہوں نے اللہ دی اطاعت کی تھی، جن نے رسول دی اطاعت نہیں کی تھی اللہ دی اطاعت نہیں۔ تو اللہ کی اطاعت موقوف ہے رسول اللہ کی اطاعت پر۔ اگر اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی اطاعت خود بخود ہو جائے گی۔ تو یہ ہے رفعت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ گویا فرما دیا کہ پیارے حبیب جہاں جو آپ کہیں گے وہی ہوگا، جو آپ کا ہوگا وہ ہمارا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے بیعت لی نا قرآن میں، تو اللہ نے کیا کہا؟ یہ بیعت جو لے رہے نا آپ، یہ آپ کا ہاتھ نہیں، ید اللہ، یہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے۔ یعنی رسول اللہ کی اطاعت کو گویا اللہ کے ہاتھ کے ساتھ تعبیر دیا۔ اور پھر وما رمیتا اذ رمیتا، یہ آپ نے جو پتھر پھینکے نا آپ نے نہیں پھینکے، ہم نے پھینکے۔ تو گویا اللہ کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، اور اس میں اللہ کا ذکر، اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر بلند کیا۔ یہ ہے رفعت۔ رفعت کی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رفعت کی پہلی صورت، رفعت کی دوسری صورت، اور رفعت کی تیسری صورت یہ ہے اطاعت مصطفیٰ۔ اطاعت اللہ اطاعت مصطفیٰ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، چوتھی صورت علامہ عثمانی رحمہ اللہ نے تفسیر عثمانی میں لکھی، وہ کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس کی چوتھی صورت علامہ عثمانی نے لکھی ہے، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی بہت بڑے عالم تھے، جو پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ جانتے ہیں، قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے تھے، اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کا جو علاقہ تھا، ان کی جد و جہد کی وجہ سے انہوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دیا تھا جب پاکستان میں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی یہ بیعت سے تھانوی سے، اور ان کی مشہور تفسیر ہے تفسیر عثمانی، اور انہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے فتح الملہم فی شرح مسلم، صحیح مسلم، بڑے مشہور عالم۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کہ اس کا مطلب ایسی تعظیم ہے کہ ہر سمجھدار بندہ جس میں عقل ہوگی، جس میں سمجھ ہوگی، وہ آپ کی تعظیم کرے گا۔ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، یہ نہیں کہا مسلمان، کہا ہر سمجھدار بندہ۔ اس آیت میں ایسی تعظیم بیان کی گئی ہے جو ہر سمجھدار بندے کے ساتھ منسلک ہے، کہ ہر سمجھدار بندہ آپ کی تعظیم کرے گا، آپ کی تعظیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ نہیں کہا مسلمان، کہا کہ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہر سمجھدار بندہ 1400 سال پہلے اور آج کے بعد بھی، جب تک دنیا رہے گی قیامت تک، جو آپ کو پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، مسلمانوں نے نبی کی سی، وہ آپ کی تعظیم کرے گا، سمجھدار بندہ۔ تو یہاں سے یہ بھی سمجھ آیا جو بندہ آپ کی توہین و تحقیر کرے وہ سمجھدار نہیں، وہ بیوقوف جاہل ہے۔
اس کے اندر تعصب ہے، اس نے تعصب کی اینک کو اتارا نہیں۔ اس کی صورت کیا ہے؟ اس کی آسان سی صورت یہ ہے، ایک کتاب لکھی گئی، بڑی مشہور کتاب ہے 100 مین کے نام سے، 100 عظیم شخصیات، ایک انگریز پروفیسر نے لکھی 100 عظیم شخصیات، عیسائی یا مسلمان نہیں، اس نے 99 شخصیات عظیم ترین لکھ دی، بڑے بڑے عظیم لوگ۔ پھر سب سے پہلی شخصیت اول پہ جس کو رکھا وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا میں نے بڑا پڑھا، میرے بڑے مذہبی شخصیات تھے، بڑے پیشوا موجود تھے، لیکن میرے ذہن میں تعصب نہیں تھا۔ میں نے کہا جیسی آپ کی شخصیت ہے، جیسے آپ کا اخلاق ہے، جیسے آپ کے معاملات ہیں، جیسے آپ کی سیرت و صورت ہے، ایسا کوئی اور نہیں، اس لیے میں نے سب سے پہلی شخصیت جو 100 عظیم شخصیات میں سے ہیں ان کا نام محمد ہے، سب سے پہلے میں نے ان کی شخصیت کو رکھا۔ تو میں نے عرض کیا، حضرت عثمانی نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس کی صورت ایک یہ بھی ہے کہ ہر سمجھدار بندہ آپ کی تعظیم کرے گا۔ تو ان میں سے میں نے کہا مسلمان نہیں، ایک عیسائی نے، اللہ اکبر، اور بڑے ہندوؤں نے آپ کی شان میں قصیدے کہے، بڑے ہندوؤں نے۔ ایک ہندو تھا جس کا نام تھا کالکا پرشاد، اس نے کہا گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، آسمان یہ سورج ہے چاند ہے، اس کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لے، کونین کی دولت کو دامن میں سجا لے، اپنی دامن میں اپنی جولی کو پوری دنیا کی دولت سے بھر لے، پھر کالکا پرشاد سے کوئی پوچھے کہ تو کیا لے، کالکا پرشاد سے کوئی پوچھے کہ تو کیا لے، تو نعلان محمد کو آنکھوں سے لگا لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کو اپنی آنکھوں سے لگانا یہ دنیا و مافیا کی دولت سے میرے لیے سب سے زیادہ عظمت و تعظیم والا۔ تو عرض کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس کی صورتیں میں نے عرض کی آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِيَ، ابن جریر میں صحیح بخاری میں کہا کہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا، اور اس پر دلیل کے طور پر میں نے ابن کثیر کے حوالے سے حسان ابن ثابت کا شعر بھی رکھا جس میں یہ تھا اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، مؤذن 5 اذانوں میں گواہی دیتا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور پھر میں نے اس پہ ایک اور دلیل رکھی کہ رفعنا لک ذکرک کا مطلب کیا ہے، مطلب یہ ہے آپ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ نمبر 3 پہ یہ رکھا کہ اطاعت مصطفیٰ، اطاعت خدا اطاعت مصطفیٰ میں، اور اس پہ میں نے عرض کیا کہ کئی صورتیں آج کئی لوگ حدیث کو بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں حدیث کی ضرورت، بھائی قرآن سیدھا سیدھا سمجھ آنڈے حدیث کی ضرورت، حدیث کی ضرورت۔ تو میں نے عرض کیا بغیر حدیث کی ضرورت کے قرآن سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ میں نے عرض کیا کہ جو آپ کا اذان ہے قرآن میں نہیں ہے، درود شریف قرآن میں نہیں ہے، اتحیات قرآن میں نہیں ہے، زکاتیں جو آپ پڑھتے ہیں نماز کی قرآن میں نہیں ہے، زکوٰۃ کا نصاب حولان ہول سال گزرے گا قرآن میں نہیں ہے، یہ بکریوں میں جانوروں میں زکوٰۃ کیسی ہوگی قرآن میں نہیں ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے بتایا۔ تو رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ نے کہا میری اطاعت تب ہوگی جب رسول اللہ کی اطاعت ہوگی، تو یہ ہے آپ کے تذکرے کو بلند کرنا۔ اور چوتھی صورت میں نے علامہ عثمانی کے حوالے سے لکھی کہ ہر سمجھدار بندہ یہ آپ کا رفع ذکر آپ کی تعظیم کرے گا۔ آخری صورت بیان کر کے ختم کرتے ہیں۔ عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کی ہر ایک ادا کی حفاظت کی ہے، ہر ایک ادا کی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی ہے۔ آپ کی نبوت سے قبل آپ کے حالات زندگی مختصراً گزشتہ کتابوں میں تھے، انبیاء آپ کی آمد کی گواہیاں دیتے رہے، آپ کی بتاتے رہے اصل وہ ہے جو بعد میں آئے گا۔ اتیان نبوت سے قبل کے حالات بھی موجود ہیں، نبوت ملنے کے بعد کے حالات بھی موجود ہیں، آپ کے بچپن کے حالات بھی موجود ہیں، محفوظ ہیں، آپ کے جوانی کا عالم بھی محفوظ ہے،
آپ کا بڑھاپا بھی محفوظ ہے، آپ کے معاملات بھی محفوظ ہیں، آپ نے کیسے لین دین کیا وہ بھی محفوظ ہے، غرض آپ نے کیسا کپڑا پہنا وہ بھی محفوظ ہے، غرض آپ کے دینی معاملات دنیاوی معاملات بھی موجود ہیں، گھریلو زندگی بھی موجود ہے، تجارتی زندگی بھی موجود ہے، اس کی حفاظت اللہ نے کی۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک ہی بس نہیں، آپ کی پوری زندگی میں کتنا کھایا، آپ نے پوری زندگی میں کتنے وزن کے بقدر اناج کھایا وہ بھی لکھا کتابوں میں، وہ بھی محفوظ ہے۔ آپ کی داڑھی میں کتنے بال سفید تھے، 21 بال سفید تھے، یہ بھی محفوظ ہے۔ حتیٰ کہ آپ کے نیزوں کی تعداد بھی موجود ہے، کتنے نیزے تھے، آپ کی تلواروں کے نام اور تعداد موجود ہے، آپ کی 3 اونٹنیوں کے نام اور تعداد موجود ہے، آپ کے گھوڑوں کے نام موجود ہے۔ غرض دنیا میں آپ کی ایک ایک چیز کی حفاظت اللہ نے کی۔ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہاں تک ہی بس نہیں، آپ کی جگہ موت، آپ نے کہاں فوت ہونا تھا اور کہاں آپ کی تدفین ہوگی وہ بھی موجود تھا۔ کیوں موجود کروایا، کیوں اس کی حفاظت کی؟ وجہ اس کی یہ ہے، ان کے بعد نبی کوئی نہیں آنا، ان کے بعد نبی کوئی نہیں آنا۔ حفاظت کی وجہ یہ علماء نے لکھی ہے، اگر نبی آنا ہوتا تو حفاظت نہ کرتے، کیونکہ ضرورت ختم ہو گئی تھی۔ جب ان کی ضرورت قیامت تک رہنی ہے، اس لیے ان کی ایک ایک چیز کی ضرورت اللہ رب العزت نے ان کو محفوظ رکھا، حفاظت کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت